جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین ایک زرخیز سرزمین رہی ہے۔ یہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان سمیت مختلف شعبوں میں لوگوں نے اپنے اپنے صلاحیتوں کا لوہا منایا ہے۔ صرف سیاست یا تعلیم کا شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں لوگوں نے اپنی صلاحیتیں منوائی ہیں، بلکہ فن و ادب بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے دور میں خوب پروان چڑھا اور اس شعبے میں بھی لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس وقت بھی ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام سیف اللہ صنم ہے۔ آج کے دور کے لوگ تو شاید ان کو نہ جانتے ہوں، لیکن آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کے لوگ جو فن اور ثقافت کے ساتھ وابستہ تھے وہ ان کا نام بخوبی جانتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کن کن شعبوں میں خدمات سر انجام دی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سیف اللہ صنم پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈیٹر بھی تھے اور کیمرہ مین بھی خود تھے۔ تو آئے ان کی زبانی ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جب اس شعبے میں قدم رکھا تو ان کو کن مشکلات کا سامنا رہا۔ اور سب سے پہلے ان سے میں یہ پوچھتا ہوں، جناب سیف اللہ صنم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں کیمرہ لے کر آئے تھے، تو یہ کیمرہ جو آپ لائے تھے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور بنیادی طور پر آپ کس نظریے کے تحت ڈیرہ اسماعیل خان میں کیمرہ لائے تھے، اور یہ کس دور میں آپ کیمرہ یہاں لائے تھے پروفیشنل کام کے لیے؟ ایسا ہے جی کہ سب سے پہلے 1982 میں گیا، ایکٹنگ کا مجھے شوق تھا تو میں گیا لاہور، اور 82 سے لے کر 84 تک میں لاہور میں کیمرہ مینی بھی سیکھتا رہا اور ایکٹنگ کا کورس بھی کرتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں وہاں سے واپس آیا 84 میں۔ 84 میں نے آ کے یہاں پہ اپنا کیمرہ لیا، اور اس وقت جو کیمرے تھے، آج کل تو بہت ہی ہیوی کیمرے ہیں، اس وقت جو کیمرے تھے وہ ان کے ساتھ صرف ایک گنر ہوتا تھا، گنر کے ساتھ ایک لیڈ جاتی تھی جو اتنے بڑے VCR میں لگتی تھی، اور ساتھ میں ہمیں اتنی بڑی بڑی بیٹریاں بھی آؤٹ ڈور کے لیے۔ میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، آپ نے ہیوی کیمرے کی بات کی، میرا خیال ہے اس وقت حجم کے حساب سے تو کیمرے وہ ہیوی تھے، اور موجودہ دور میں کوالٹی کے حوالے سے آج کل کے دور کے کیمرے ہیوی ہیں، آپ کیا کہیں؟ جی آج کل تو بہت سہولیات آ گئی ہیں، آج کل تو ڈیجیٹل رزلٹ، ڈیجیٹل کیمرے، اور اس وقت جو ہے نا، مطلب میں وہاں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا کہ اس میں ہم یہ ہے کہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے پہلے 2-2.5 مہینے سٹوری لکھتے تھے، سٹوری رات کو بیٹھ جانا، سٹوری لکھنا، پھر اس کے بعد جو ہے نا بندے برابر کرنا۔ اچھا، تمام نئے لڑکے تھے، تمام کو کلیکٹ کر کے ہم ان کو پھر اسکرپٹ دینا۔ ہماری تقریباً 8-10 دن ریہرسلیں ہوتی تھیں ان کے اپنے کریکٹر کے، ہر کسی کا اپنا کریکٹر تقسیم ہوتا تھا۔ پھر سب سے پہلی جو فلم ہے نا وہ میں نے بنائی جان ہتھیلی پر۔ تو جان ہتھیلی پر فلم میں ہم نے کافی تکلیفات اٹھائیں۔ تو یہاں سے یعنی کہ ہم بکر، اس ٹائم نئے پل بنا تھا ڈیرہ اسماعیل خان بکر کا، تو ہم یہاں سے مطلب بکر کا سفر کر کے، یعنی ایک ٹرین کا شاٹ کرنے کے لیے آپ لوگ بکر؟ ہاں، اب وہ ٹرین وہاں جب پہنچے رات کو 9 بجے تو ٹائم پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹرین تو بھائی صبح آئے گی، صبح 8 بجے۔ تو ہمارا ایک ہی سین تھا، یعنی ایک کریکٹر نے بریف کیس اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے اترنا ہے ٹرین سے، اور اس کے بعد ٹرین نے چل پڑنا ہے، یہی شاٹ۔ اس کے لیے ہم ساری رات وہاں گزاری ہم نے ریلوے اسٹیشن پہ، اور اس کے بعد وہ فلم ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو بہت محنت کی ہے ہم نے، طرح طرح کی لوکیشنیں، ایک بینک ڈکیتی کا اس میں سین تھا، تو ہمیں بینک اپنا سیٹ اپ لگانا پڑ گیا۔ اب کوئی ہمیں بینک تو نہیں دے رہا تھا نا، تو ہمیں اپنا سیٹ اپ لگانا پڑا گیا، مطلب ہم نے نوٹ جو ہے ان کو اکٹھا کیا، نوٹوں کو اکٹھا کر کے پھر ان کی گتھیاں بنائیں، ہر رنگ کے نوٹ تھے، پھر ہم نے وہ بینک ڈکیتی کا سین تھا، یعنی اس فلم میں 4 ہیرو تھے اور چاروں موٹر سائیکلوں پہ بینک لوٹتے تھے، اس قسم کی کہانی تھی۔ اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ وسائل بھی بہت کم تھے، سہولیات کی بھی کمی تھی، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے کام کیا۔ بنیادی طور پر آپ جو کیمرہ لائے تھے یہ آپ اپنے شوق کے تحت لائے تھے کہ آپ نے اس میں اداکاری کرنی ہے،
پروڈیوسر یا ڈائریکٹر بننا ہے اور اس کے ڈرامے یا فلمیں تخلیق کرنی ہے، یا اس کا دوسرا مقصد بھی تھا جیسے شادی بیاہ کی تقریبات کی ریکارڈنگ یا دوسری تقریبات ہوتی تھی، تو اس کا ملٹی پرپز آپ لوگ استعمال کرتے تھے یا صرف آپ ایکٹنگ کے لیے یا اپنے پروگراموں کے لیے کرتے تھے؟ نہیں، ایکٹنگ تو ان دنوں میں ہم کرتے تھے جن دنوں میں ہم فری ہوتے تھے، ورنہ ہم تو ان کیمروں سے شادیوں کے سیزن اٹینڈ کرتے تھے، یعنی ڈی آئی خان سے لے کر چاروں طرف جہاں جہاں ضلع ختم ہو رہا ہے، پروا ہو گیا، ٹاک ہو گیا، وانو تک میں گیا ہوں شادیوں کی موویاں بنانے، چشمہ براج تک جاتا تھا، ادھر بنو تک میں گیا ہوں، اور باراتوں کے ساتھ تو میں تقریباً پورا پاکستان گھوما ہوں۔ جی، اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ مطلب فلمیں خود پروڈیوس بھی کرتے تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، آپ نے بتایا بھی تھے کہ کیمرے کا حجم زیادہ ہوتا تھا، تو یہ آپ لوگ کس طرح اس کو مینیج کرتے تھے، کیمرے کو اٹھانا اور دو بیٹریاں، اور اس کے ساتھ ایڈیٹنگ کے حوالے سے وسائل بھی نہیں تھے آپ لوگوں، تو یہ کس طرح آپ لوگ اس کو کرتے تھے؟ بس تقریباً ہر سال ماڈل نیا آتا تھا، تو جیسے ہی نیا ماڈل کیمرے کا آتا تھا تو ہم وہ لے لیتے تھے، پھر اس کے بعد گنر کا رواج ختم ہو گیا، وہ کیمرے جن کے اندر کیسٹ لگتی تھی وہ ہم نے لینا شروع کر دی، اس ٹائم وی سی آر کا دور تھا، تو ہم نے اس کے لیے وہ کیمرے لیے جن کے اندر کیسٹ لگتی تھی، اور کیسٹ تیار ہو گئی، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے تھوڑے بہت گانوں کی مکسنگ ہم مطلب کر لیتے تھے، اس میں اسی کیمرے میں سسٹم ہوتا تھا، تو ہم گانوں کی مکسنگ شادی بیاہ کی فلموں میں کر لیتے تھے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے پہلی فلم کب بنائی تھی اور اس میں کن کن مشکلات کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑا تھا بنیادی طور پر جب آپ لوگوں نے کام شروع کیا؟ وہ مشکلات تو اتنی زیادہ تھیں، مشکلات تھی، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست تھے جن کو اداکاری کا شوق تھا تو ہم سب مل کر ایک اسٹرگل کرتے تھے، یعنی فلاں چیز اگر ڈریس کسی کے پاس نہیں ہے، ایک اس کا کریکٹر ہے ڈی ایس پی کا، ہمیں پولیس کی وردیوں کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی، تو اس کے لیے ہم ملیشیا کے سوٹ اور جین کی پینٹیں خاکی رنگ کی اور ٹوپیاں بڑی مشکل سے برابر کرتے تھے، اور پھر ان کے پولیس کے سین ہم کر لیتے تھے۔ اچھا، آپ میں اداکاری کی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی، کیسے آپ کا رجحان بڑھا اس جانب کہ آپ نے سوچا کہ آپ کے اندر اداکاری والی صلاحیتیں موجود ہیں؟ بس جی، جوانی تھی، اور یہ جو ہے نا یہ تو گاڈ گفٹ ہے نا، تو اداکاری جو ہے یہ گاڈ گفٹ ہے، اس میں کوئی زبردستی کا فنکار نہیں بن سکتا، مطلب جس کو شوق اور لگن ہوتی ہے، اور یہی تھا کہ ہم یہ پرانی فلمیں ہم نے دیکھی ہیں، تو یعنی اس ٹائم محمد علی کا دور تھا، وحید مراد صاحب کا دور تھا، اور لالا سدھیر کا دور تھا، مظہر شاہ کا دور تھا، اس طرح ندیم صاحب کا دور تھا، تو اس سے ہم نے مطلب ان سے ہم نے جو کچھ دیکھا اسکرین پہ وہ مطلب ان سے سیکھا بھی صحیح۔ یہ اداکاری بھی آپ لوگوں نے کیا ہے، فلمیں بھی بنائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسٹیج پہ بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے، اسٹیج ڈراموں میں کام کیا ہے، اور کتنے اسٹیج ڈراموں میں آپ لوگوں نے کام کیا ہے؟ جی، میں نے پہلا ڈرامہ خود لکھا تھا، بہت یاد آؤں گا، تو مل کے ہم نے وہ اسٹیج شروع کیا، یہاں ڈی آئی خان میں سوشل ویلفیئر ہال ہوتا تھا، اوپن ایئر تھیٹر، تو اس میں ہم نے وہ ڈرامہ مطلب تقریباً 15-20 دن ہم نے ریہرسل کی اس کے بعد وہاں پہ جا کے نا ہم نے تقریباً وہ سپر ہٹ گیا، اور 6 دن چلا تھا، اور یعنی اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی، لوگ کرسیاں نہیں ملے تو سائڈوں پہ کھڑے ہوتے تھے، اتنے ہمارے مطلب ڈرامے کے ٹکٹ بکتے تھے۔ اچھا، اس وقت خیر جو انٹرٹینمنٹ کے اور وسائل تو تھے نہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کتنی اب تک آپ لوگ ویڈیو فلمیں بنا چکے ہیں اور کیا فیڈ بیک رہا ہے لوگوں کا؟ جی، پہلی فلم ہم نے بنائی تھی جان ہتھیلی پر، اس کے بعد ہم نے ایک سرائکی کی فلم بنائی ڈیرے دراجہ، اس کے بعد ہم نے بنائی مسٹر ٹیگر، اس کے بعد ہم نے بنائی خطروں کے کھلاڑی، ایسے کوئی نام تھا مجھے ابھی پورا، اداکار لوکل ہوتے تھے، لوکل اداکار۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے جنگل جیل جاگیر، ایک میں نے سٹوری لکھی جنگل جیل جاگیر، اس کی شوٹنگ باقاعدہ ہم نے لاہور سے لڑکی بھی وہاں انڈسٹری سے برابر کی تھی، اور ہم نے لاہور راوی کے اوپر جا کے اس کے گانے پکچرائز کیے،
اور کچھ کشتیوں میں فائٹ کے سین تھے، وہ بھی ہم نے وہاں ریکارڈ کیے۔ پھر اس کے بعد فلم ہم نے سٹارٹ کی، اس وقت ہمارے پاس سورسز کچھ ہو گئے تھے، تو ہم نے وہاں جا کر لاہور میں کافی اچھے اچھے سین ریکارڈ کیے۔ پھر شاہزور فلم ہم نے دیکھی، شاہزور شاہین پورا نام تھا اس کا، تو وہ اس میں 2 ہیرو تھے، تو ہم نے لاہور میں جا کے تقریباً آدھی پکچر ہم نے لاہور میں شوٹ کی ہے۔ اچھا، اس وقت فیمیل آرٹسٹ بھی ڈی اے خان میں آپ لوگوں کو مل جاتی تھی یا پنجاب سے لانا پڑتی تھی؟ بہت پرابلم تھا۔ ڈی اے خان سے ایک لڑکی ہمیں ملی تھی جان ہتھیلی پر کے لیے، لیکن وہ اس کی سکرین بیوٹی کو خاص نہیں تھی، تو بہرحال ہم نے وہ کچھ نہ ہونے سے ہونا جو ہے نا، اس کے لیے ہم نے وہ اس بنا کو لیا۔ کر لیا۔ اچھا یہ جی۔ بتائیں، اب تو سہولیات زیادہ ہیں، ایک ریکارڈنگ کے لیے 3 4 کیمرے لگ جاتے ہیں، مکسچر بھی آ گئے ہیں، ایڈیٹنگ بھی آسان ہو گئی ہے۔ آپ لوگ ایک کیمرے پہ کس طرح مختلف سین لیا کرتے تھے؟ اس کے لیے کیا آپ لوگوں نے میکینزم بنایا ہوا تھا؟ ایسا تھا کہ اب کسی کریکٹر نے فریم میں ان ہونا ہے، تو ان ہونے کے لیے ہم وہ کیمرہ اس سائڈ پہ لے جاتے تھے جہاں سے اس نے، اگر ادھر سے ان ہونا ہے تو ادھر سے ہم شاٹ لے لیتے تھے۔ اچھا، پھر اگر ادھر سے ان ہونا ہے تو ادھر سے ہم اس کا شاٹ لے لیتے تھے، اور جب وہ ان کا مکس اپ ہوتا تھا ان شاٹوں کا، تو ایسا لگتا تھا جیسے 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک فلم میں نے بنائی تھی سرائکی کی، ڈیرے دراجہ، اس میں لاہور کا ایک آرٹسٹ آیا ہوا تھا، یہاں کسی کا وہ فرینڈ تھا، دوست تھا، ملنے کے لیے۔ تو وہ جب ملنے کے لیے آیا تو اس نے وہ فلم دیکھی، اس کے بعد فرحت اللہ قریشی پروڈیوسر، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت اچھے پروڈیوسر تھے، تو وہ آئے، انہوں نے وہ فلم دیکھی، تو وہ یوں میری طرف انگلیاں منہ میں ڈال کے بیٹھ گئے کہ یار ایک کیمرے کے اوپر تم لوگوں نے کیسے بنا لی یہ فلم؟ اس میں تو 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ فرحت اللہ قریشی جیسے پروڈیوسر نہیں مان رہے تھے کہ یہ ایک کیمرہ نہیں ہے، 3 لگے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایڈیٹنگ جو تھی وی سی آر پہ آپ لوگ کرتے تھے، تو اس کے لیے مطلب کس طرح وی سی آر پہ ایڈیٹنگ کی جاتی تھی پروگراموں کی؟ ہاں، وہ جیسے اب رننگ کا سین ہے نا جس میں ڈائیلاگ نہیں ہے، اچھا ڈائیلاگ میں ساتھ پڑا ہوا تھا ٹیپ ریکارڈ، اس کو ایک آدمی آپریٹ کرتا تھا، تو وہ ہلکی آواز میں یعنی ساؤنڈ جو ہے نا بیک گراؤنڈ دے رہا ہے۔ اچھا، پھر اگر اس میں کسی جگہ پہ خالی مطلب ہے کوئی گفتگو نہیں ہے، سائلنٹ سین ہے، تو وہاں ہم اس کو فل کر دیتا تھا، اور وہ سین بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اچھا، جیسے کہ گھوڑے کی ٹاپوں کے سین آواز ہم نے ریکارڈ کرنی ہے، یا اس قسم کے سین، دروازہ کھلنے کی آواز۔ اب دروازہ کھلنے کی آواز ہم نے ایک سین تھا، اس میں ایک سٹوری تھی، یعنی جنگل میں ایک آدمی ہیرو ہمارا جاتا ہے، اچھا جنگل میں ہیرو جاتا ہے تو مشکل سے وہ آدم خوروں میں پھنس جاتا ہے۔ اب آدم خور کے سردار کے ساتھ اس کے جو ڈائیلاگ تھے، تو ڈائیلاگ میں کچھ ایسے میوزک تھے، وہ ہم نے بڑی مشکل سے کلیکٹ کیے، بہت مشکل سے برابر کیے، اور وہ ہم نے بیک گراؤنڈ میں دیے۔ یعنی اس وقت میوزک نہیں ہوتے تھے، کہاں سے آپ ارینج کرتے تھے؟ مختلف انگلش فلموں سے ہم نکالتے تھے ٹیپ ریکارڈ میں، ان کو مطلب کاپی کر کے تو وہیں چلاتے تھے۔ اچھا، آپ نے کتنے عرصے تک کیمرے پر کام کیا ہے، اور یہ کیوں پروفیشن آپ کو چھوڑنا پڑا؟ یہ میں نے تقریباً 22 سال کام کیا ہے کیمرے پہ۔ 22 سال کے بعد یہ کام آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتا گیا، یعنی کچھ ڈی خان میں تو یہ حساب تھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے مووی کیمرے لے لیے اس قسم کے، پھر اس کے بعد جب موبائل آیا اور ٹچ موبائل آیا تو ٹچ کے بعد تو بالکل ہی کام ختم ہو گیا تھا تقریباً، تو اس میں پھر یہ کام آگے نہیں چل سکا، اس لیے پھر مجھے پھر اللہ پاک نے ویزا دے دیا، میں سعودیہ چلا گیا۔ پھر آپ نے وہاں کام شروع جی کر دیا۔ جی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ لوگوں نے تو ایک اچھے دور میں کام کیا ہے، قومی سطح پر بھی اپنے آپ کو منوانے کے مواقع تھے، ڈیرہ اسماعیل خان کے ٹیلنٹ کے متعلق آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی اے خان کے لوگوں میں ٹیلنٹ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوا سکتے ہیں؟ یہ فن کے اور ثقافت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ڈی اے خان کے لوگوں میں جتنا ٹیلنٹ ہے یقین کریں وہ کہیں بھی نہیں ہے، اگر ذرا وہ جیسے وہ شعر ہے نا، مجھے ذرا نہ مو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، تو یہاں تو اینٹ اٹھاؤ نیچے فنکار ملے گا،
اتنے فنکار ہیں یہاں پہ، لیکن یہاں سورسز نہیں ہیں، ان کو کوئی ان کی ہیلپ، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا شروع سے نہیں ہے، بس یہ پرابلم ہے. بہت بالکل، اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں یہاں پہ. آپ نے بالکل سیف اللہ صنم بڑی اچھی بات کیا ہے کہ یہاں پہ فن تو ہے لیکن ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے فنکاروں پہ. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی سیف اللہ صنم کی. ایک طویل عرصے سے ہم بھی ان کا نام سنتے رہے اور ہماری خواہش تھی کہ سیف اللہ صنم نے جو اپنے دور میں اور نامساعد حالات میں فن و ادب کی جو خدمت کی ہے، جو ویڈیو فلمز بنائی ہیں اور جو ڈرامے کیے ہیں اسٹیج پر، ان کو لوگوں کے سامنے لائے جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 80 کی دہائی میں بھی ایسے لوگ تھے جو فن کے لیے کام کر رہے تھے، فنکار تھے، کام کر رہے تھے نامساعد حالات میں اور اپنی جیب سے پیسے لگا کر کام کرتے تھے. میں جناب سیف اللہ صنم کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف آئے اور ہمیں اپنے ماضی میں گزرنے والے حالات سے آگاہ کیا. اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.